اکثر سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے اب فہد کیسے ہوں گے، شکل و صورت کیسی نکالی ہوگی، قد بھی اونچا لمبا ہو گیا ہوگا۔ مدت بعد دیکھوں گی تو حجاب آئے گا، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، شاید کہ بات بھی نہ کر پاؤں گی۔ بس ایسے ہی تصورات میں گم رہتی تھی۔ جب میں نے کالج میں داخلہ لیا وہ مجھے بیانے آ گئے۔ شادی کسی بھی لڑکی کے لیے اس کی زندگی کا سب سے اہم موقع ہوتا ہے۔ ہر لڑکی کے دل میں نئی زندگی کے حوالے سے نت نئے ارمان اور سہانے سپنے سجے ہوتے ہیں، لیکن دوسری جانب ایک ڈر بھی ہوتا ہے کہ نہ جانے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ جن دنوں گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، میں بھی کچھ ایسے ہی متضاد جذبات کا شکار تھی۔ مجھے اپنے ہونے والے شوہر سے دلی وابستگی تھی، لیکن اپنی غربت کے خیال سے پریشان تھی۔ والدین مجھے جہیز نہیں دے سکتے تھے۔ اس پر تایا ابو نے کہا کہ اول تو جہیز کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم خود بنا دیں گے، بس آپ شادی کی تیاریاں کریں۔ بتاتی چلوں کہ میری مگنی تایا زاد فہد سے ان دنوں ہو گئی تھی جب میں ابھی 9 برس کی تھی۔ تایا ابو شہر سے گاؤں شفٹ ہو گئے تھے اور عرصے تک میں اپنے مگیتر سے نہ مل سکی۔ اکثر سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے اب فہد کیسے ہوں گے، شکل و صورت کیسی نکالی ہوگی، قد بھی اونچا لمبا ہو گیا ہوگا۔ مدت بعد دیکھوں گی تو حجاب آئے گا، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، شاید کہ بات بھی نہ کر پاؤں گی۔ بس ایسے ہی تصورات میں گم رہتی تھی۔ جب میں نے کالج میں داخلہ لیا وہ مجھے بیانے آ گئے۔ والدہ چاہتی تھیں تعلیم مکمل کر لوں تب رخصتی ہو، مگر ابو نے کہا کہ جب اس نے بیاہ کر گاؤں ہی جانا ہے تو میٹرک کرے یا BA پاس کر لے، کیا فرق پڑتا ہے، وہاں کون سی اسے نوکری کرنی ہے، ہانڈی چولہا ہی تو سنبھالنا ہے۔ گاؤں میں تایا کو چند ایکڑ زمین الاٹ ہو گئی تھی۔ وہ محنتی تھے، خود کاشتکاری کرتے تھے، لہٰذا تھوڑی سی زمین سے بھی خوشحال ہو گئے، جبکہ شہر میں رہ کر میرے والدین آسودہ حال نہ ہو پائے۔ یہاں پر مکان کرائے کا تھا اور مہنگائی زیادہ تھی، جبکہ والد صاحب کی تنخواہ کم تھی۔ ہمارا شمار غربا میں ہوتا تھا۔ قصہ مختصر، تایا نے میرا جہیز بنا دیا اور یوں میٹرک پاس کرتے ہی میری شادی ہو گئی۔ تو شروع میں مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی تھی، میں یہاں کے ماحول کی عادی نہ تھی۔ رفتہ رفتہ احساس ہونے لگا کہ گاؤں میں کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے شہری لوگ محروم رہتے ہیں، مثلاً تازہ ہوا، صاف ستھری فضا اور خالص غذا۔ اس لیے تایا تائی کی محبت نے میرا دل جیت لیا۔ فہد بھی پیار بھرا سلوک کرتے اور بہت خیال رکھتے تھے، یوں میرا دل گاؤں میں لگ گیا۔ شادی کے بعد شروع کے دن خوشیوں کے تھے، لیکن سال بھر بعد جب تایا ابو کا انتقال ہو گیا تو تائی کے رویے میں فرق آ گیا۔ تایا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور گھر بھر پر ان کا رعب تھا، اس لیے تائی مجھ سے اچھا سلوک رکھنے پر مجبور تھیں۔ لیکن اب انہوں نے مجھ سے وہ کام لینے شروع کیے جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیے تھے۔ بھینسوں کو چارہ ڈالتی، فرش سے ان کا گوبر صاف کرتی، باڑے کو روز دھوتی۔ دیہات میں گھر بڑے ہوتے ہیں، ہمارا آنگن بھی پکا نہیں تھا، بڑے سے گھر میں جھاڑو لگاتی تو بال اور کپڑے دھول مٹی سے اٹھ جاتے، غرض گھر کے تمام کام مجھے ہی کرنے پڑتے۔ پہلے ایک خادمہ تھی، جب وہ کسی وجہ سے ہمارے گھر کا کام چھوڑ گئی تو تائی نے مجھے خادمہ بنا دیا۔ سارے دن کے کام سے تھک کر چور ہو جاتی تو کبھی کبھی حرف شکایت زبان پر آ ہی جاتا۔ تب میں فہد سے شکوہ کرتی کہ آپ کی ماں مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں کھاتی، کام کا اتنا سارا بوجھ ڈال دیا ہے کہ رات کو بدن کے درد سے سو نہیں پاتی ہوں۔ تب وہ جواب دیتے کہ گاؤں میں یہاں پر ہر عورت کو اتنا ہی کام کرنا پڑتا ہے، تم کوئی انوکھی نہیں ہو، میں تمہارے لیے مددگار کہاں سے لاؤں جو کام میں تمہارا ہاتھ بٹائے، کہو تو اور شادی کر کے تمہاری سوکن لے آؤں، وہی تمہاری مدد کر سکتی ہے۔ سوکن کا نام سن کر میں سہم جاتی تھی اور خدا سے دعا کرتی کہ بے شک مشقت کرتی رہوں گی مگر مجھ پر کبھی سوکن نہ آئے۔ شادی کے سال بعد اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد کیا اور چاند سا بیٹا دیا، تو میں سب شکوے بھلا کر اس کی پرورش میں کھو گئی۔ اب تو فہد اور تائی بھی مجھ سے خوش رہنے لگے۔ شاید قدرت کو میری یہ خوشی منظور نہ تھی کہ مسرت عارضی ثابت ہوئی۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں گندم پھٹک رہی تھی کہ میرا ننھا منا کمر گھٹنوں گھٹنوں چلتا ڈیوڑی سے باہر نکل گیا۔ گھر کے سامنے چھوٹی سی ندی تھی جو اپنی زمین کی آبپاشی کے لیے سسر نے کھدوائی تھی، اور اس میں ٹیوب ویل کا پانی آتا تھا۔ اس روز یہ ندی لبالب بھری ہوئی تھی کیونکہ پچھلی رات بھر ٹیوب ویل چلا تھا۔ ننھا کمر رینگتا ہوا ندی کے اندر جا پڑا۔ اس وقت بدقسمتی سے وہاں کوئی نہ تھا، بچہ سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ یہ حادثہ ایسا تھا کہ مجھ پر قیامت گزر گئی، لیکن اس سے بھی بڑی قیامت یہ ہوئی کہ ساس اور شوہر نے مجھ کو مورد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ یہ حادثہ تمہاری غفلت کے باعث ہوا ہے۔ اس دن کے بعد سے میری تقدیر کا ستارہ غروب ہو گیا، 3 سال تک گود ہری نہ ہو سکی۔ تب ساس کے کہنے پر شوہر نے دوسری شادی کا فیصلہ کر دیا۔ میرے والدین کو پتہ چلا تو فہد کو دوسری شادی سے منع کیا۔ فہد نے ان کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ میں آپ کی بیٹی کے حقوق پورے کروں گا
اور اس کے پیار میں کوئی کمی نہ آنے دوں گا۔ پھر فہد نے ایسا ہی کیا، جس طرح نئی دلہن کے زیور اور کپڑے بنوائے، اسی طرح میرے لیے بھی دوبارہ اسی طرح بنوائے۔ میری سوکن نیاز بی بی میری پھوپھی ذات تھی، ہم دونوں میں شروع سے بہت پیار تھا۔ وہ میری سوکن بن کر گھر آ گئی تو میں نے اس سے کوئی جھگڑا نہ کیا، کیونکہ شوہر ہم دونوں سے ایک سا سلوک رکھتا تھا، تبھی میں نے اسے قبول کر لیا اور ہم بہنوں کی طرح رہنے لگی۔ نیاز بی بی شروع سے ہی دبلی پتلی اور نازک اندام تھی۔ جب اس پر میری طرح گھر کا بوجھ پڑا تو وہ بیمار رہنے لگی۔ جلد ہی یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے۔ اسے مسلسل بخار رہنے لگا تھا۔ دوا دارو بھی لائے، مگر نیاز بی بی دوائیاں باقاعدگی سے نہیں کھاتی تھی، تبھی علاج مؤثر نہ ہوا اور وہ چند ہفتوں کے اندر چل بسی۔ فہد کو اپنی دوسری بیوی کی موت کا بے حد صدمہ تھا۔ ہر وقت غمزدہ رہنے لگے، کھانا پینا کم کر دیا، یہاں تک کہ شب بیداری کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ہر وقت ایک ہی بات سوچنے لگے کہ نیازو کیسے مر گئی۔ پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا، بہکی بہکی باتیں کرنے لگے اور مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ تم نے نیازو کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ روتی تھی اور قسمیں کھاتی تھی کہ میں نے اسے زہر نہیں دیا، مگر وہ میری قسموں کا بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے رشتہ داروں اور گاؤں کے لوگوں سے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری پہلی بیوی نے میری دوسری بیوی کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ اکثر لوگ اس جھوٹ پر یقین کرنے لگے اور ہر کوئی مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ لوگوں کا نفرت امیز اور شک و شبہ سے بھرا ہوا یہ رویہ میرے لیے بہت اذیت ناک بلکہ ناقابل برداشت تھا۔ یہ ایک ایسی سزا تھی جس کو جھیلنا میرے پاس کی بات نہ تھی۔ اس پر ساس کی نفرت اور فہد کی بدسلوکی نے زندہ درگور کر دیا۔ اب میرے لیے جینے کی کوئی آس باقی نہ رہی۔ آئندہ بھی مسرت کی کوپل پھوٹنے والی نہ تھی۔ جی چاہتا تھا خودکشی کر لوں۔ پتہ نہیں، بتا نہیں سکتی کہ یہ چند سال شک و شبہات کی بھٹی میں کیسے گزارے، لیکن میں مجبور تھی کہ میرا جینا مرنا اسی گھر سے وابستہ تھا۔ ہر لمحہ، ہر آن، فہد اور اس کی ماں یہ کہہ کر مجھے سولی پر رکھتے تھے کہ تم قاتلہ ہو، جیسے نیازوں کو زہر دیا ہے، ہمیں بھی ایک دن زہر دے کر مار دو گی۔ ایک دن یوں ہی سوچوں میں غم زدہ بیٹھی تھی کہ میرا بھائی آ گیا۔ وہ مجھے لینے آیا تھا۔ اس نے کہا میرے ساتھ شہر چلو، کیونکہ ماں سخت بیمار ہے۔ میرے بھائی کو تائی اور فہد انکار نہ کر سکے، لیکن انہوں نے کوئی چیز مجھے لے جانے نہ دی اور میں خاموشی سے 3 کپڑوں میں اپنے بھائی کے ساتھ میکے آ گئی۔ میکے آنے کے 10 دن بعد والدہ وفات پا گئی۔ والد صاحب تو 1 سال پہلے ہی چل بسے تھے۔ اس بھری دنیا میں بس واحد سہارا بھائی کا رہ گیا تھا۔ جی نہ چاہتا تھا کہ لوٹ کر شوہر کے گھر جاؤں۔ ان لوگوں کے سلوک سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ حالات جو بھی ہوں، شادی شدہ عورت کب تک میکے میں رہ سکتی ہے؟ رشتے دار باتیں بناتے ہیں، لوگ جینے نہیں دیتے۔ بھائی کو بھی آس پاس والے جتلاتے تھے کہ تم نے کیوں بیاہتا بہن کو روک رکھا ہے، یہ گرہستی والی ہے، اسے شوہر کے گھر جانے دو۔ بھائی کسی کو کیا بتاتا کہ کیوں یہ اپنے گھر نہیں جاتی۔ میں نے سرسری اسے حال بتا دیا تھا۔ زیادہ کچھ کہتی تو وہ غم زدہ ہو جاتا۔ ایک روز خالہ آئی جو میرے سسر کے گاؤں رہتی تھی، بتایا کہ تمہاری تائی بہت بیمار ہے، اب تم گھر جاؤ، ان لوگوں کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ خالہ کے کہنے سے میں نے ان کے ساتھ گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ہم وہاں پہنچے، میں نے خالہ سے کہا پہلے آپ میرے سسرال جا کر اطلاع کریں کہ میں یہاں آ گئی ہوں، تاکہ فہد آ کر مجھے گھر لے جائے۔ میں ان لوگوں کے رویے دیکھنا چاہتی ہوں۔ خالہ نے فہد کو بتایا کہ تمہاری بیوی میرے ساتھ آ گئی ہے، میرے گھر سے آ کر اسے لے جاؤ۔ اس نے جواب دیا ہرگز نہیں، میں اسے اب نہ رکھوں گا۔ مجھے پروین پر اب اعتبار ہی نہیں رہا۔ اس نے نیازوں کو زہر دیا تھا، مجھے اور میری ماں کو بھی زہر دے گی۔ ہرگز میں اسے اپنے پاس نہ رکھوں گا اور تیسری شادی کروں گا۔ خالہ نے آ کر بتایا کہ بیٹی اب تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو ان کے پاس نہ رہے۔ تیرے شوہر کا دماغ چل گیا ہے، اسے وہم کی بیماری ہو گئی ہے۔ لگتا ہے کہ نیاز بی بی کی محبت اس کے دل میں بہت گہری تھی اور اب اس کی جدائی کے صدمے نے اس کے حواس مختل کر رکھے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دے۔ میں تو پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی جس کا ادراک اب خالہ نے کیا تھا۔ دراصل میں کسی کو اپنا مسئلہ سمجھا سکتی تھی اور نہ اپنے حق میں قائل کر سکتی تھی۔ اب کیا راستہ رہ گیا تھا؟ یہ کہ یا تو فہد خود مجھے طلاق دے دے یا پھر میں عدالت سے طلاق لے لیتی، جس کو خلا کہا جاتا ہے، اور گاؤں میں یہ دونوں باتیں ہی معیوب سمجھی جاتی تھی۔ خالہ نے مجھے اپنے گھر رکھ لیا، بولی جب تک کوئی حل نہیں نکلتا تم میرے پاس رہو۔ میں ان کے گھر رہنے لگی۔ فہد نے گاؤں کی ایک عورت سے نکاح کر لیا، کیونکہ ماں کی تیمارداری اور گھر میں کام کاج اور کھانا وغیرہ پکانے کی ان لوگوں کو پریشانی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد فہد نے مجھے طلاق دے دی تو خالہ کے دیور نے ان پر دباؤ ڈالا کہ پروین کو طلاق ہو گئی ہے، لہٰذا اب اس کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ وہ اجڑ گنوار سا شخص تھا، ٹک کر کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ بیوی کو مارتا پیٹتا بھی تھا۔ میں نے انکار کر دیا
تو خالو نے مجھے اپنے گھر مزید رکھنے سے انکار کر دیا۔ تبھی خالہ نے میرے بھائی کو بلوایا کہ آ کر اپنی بہن کو لے جاؤ۔ میرا بھائی حسیب لینے آیا تو میں اس کے ہمراہ چلی گئی، لیکن بھابھی نے مجھے بوجھ جانا۔ وہ روز میرے بھائی سے الجھتی کہ اس کو کیوں لے آئے ہو، کیا اب عمر بھر یہ ہمارے گلے پڑی رہے گی؟ بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ بھابھی نے برملا شوہر سے کہہ دیا کہ اس گھر میں تمہاری بہن رہے گی یا میں رہوں گی۔ یا اللہ، اب میں کہاں جاؤں؟ سوچ سوچ کر نیم جان ہو گئی۔ آخر کار بھائی نے یہی حل نکالا کہ کسی شریف آدمی سے میرا نکاح کر دیا جائے۔ حسیب کا ایک دوست عرصہ سے تنہائی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ بیوی ایک بچی چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی۔ حسیب نے مجھے اس کے ساتھ نکاح پر قائل کر لیا۔ میں نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے بھائی کی بات مان لی۔ یوں میرا نکاح کاشف سے ہو گیا اور میں اس کے گھر آ گئی۔ کاشف کی معصوم بچی 7 برس سے ماں کے پیار کو ترس رہی تھی۔ اسے ماں کا پیار دیا تو کاشف کے دل میں میری قدر و منزلت بڑھ گئی۔ وہ واقعی ایک شریف انسان تھا۔ اس نے مجھے خوش رکھنے کی ہر طرح کوشش کی اور زندگی میں پہلی بار میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ادھر فہد کی تیسری بیوی بطول کو بہت جلد احساس ہو گیا کہ یہ شخص وہم کی بیماری کا شکار ہے اور نارمل آدمی نہیں ہے۔ تائی کے سہارے اس عورت نے بمشکل 4 ماہ نکالے اور پھر میکے چلی گئی۔ اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا کیونکہ فہد کی عجیب و غریب باتوں سے وہ حد درجہ دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ برادری کے دباؤ سے بالآخر اسے بطول کو طلاق دینا پڑی۔ اکیلے پن سے اور زیادہ فہد کی حالت دگرگوں ہونے لگی۔ اب وہ مجھے یاد کر کے روتا تھا اور میرے بھائی کے پاس آ کر کہتا تھا کہ تم نے میری بیوی کو کہاں غائب کیا ہے، اسے واپس لاؤ، ضرور تم نے اسے زہر دے دیا ہوگا۔ ان دنوں گاؤں میں تو ذہنی امراض کے بارے میں جانکاری نہ تھی اور نہ ہی وہم کے مریض کو لوگ مریض سمجھتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہم کی یہ بیماری بڑھتے بڑھتے فہد کو پاگل پن کی حدوں تک لے جائے گی۔ تنہائی تو یوں بھی ایسے لوگوں کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے۔ جب تائی نہ رہی اور بطول بھی چلی گئی تو سنسان گھر فہد کو کھانے اور ڈرانے لگا۔ وہ دہشت زدہ ہوتے ہوئے راتوں کو اٹھ کر گھر سے نکل جاتے تھے اور ادھر ادھر مارے پھرتے۔ نہ کپڑوں کا ہوش رہا تھا، نہ حلیے کا اور نہ ہی کھانے پینے کا۔ گاؤں کے لوگ جب کبھی شہر آتے وہ بھائی کو اس کے حالات سے آگاہ کرتے، تب ہم لوگوں کو افسوس ہوتا تھا۔ بے شک فہد سے سماجی رشتہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن خون کا رشتہ تو باقی تھا۔ وہ ہمارے تایازاد بھی تو تھے۔ سچ ہے، پاگل کا غم خود اسے نہیں ہوتا مگر دوسرے ضرور اس کا غم کھاتے ہیں۔ میں کاشف کے سامنے فہد کا نام نہیں لیتی تھی، لیکن جب بھائی تنہا ہوتا ضرور اسے کہتی تھی کہ میرے برادر، تم ہی جا کر فہد کی خبر لو، آخر تو وہ ہمارا امزاد ہے اور کوئی دوسرا اس کی خبرگیری کرنے والا نہیں ہے۔ میرے اصرار پر ایک دن بھائی گاؤں گیا اور فہد کو تلاش کیا۔ وہ نہر کے کنارے بیٹھا تھا، اس حال میں کہ اسے دیکھ کر بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے کپڑے میلے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، سر کے بال بھی میل سے پتلی پتلی رسیوں جیسے ہو گئے تھے۔ وہ دبلا، زرد اور نحیف و ناتواں ہو رہا تھا۔ اس نے گلے میں میرا دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا۔ جو ہی بھائی کو دیکھا فہد نے خوف زدہ ہو کر کہا، حسیب، تم نے میری پروین کو غائب کر دیا، اسے زہر دے کر مار دیا ہے اور اب مجھے مارنے آئے ہو، زہر دینے آئے ہو۔ لیکن یاد رکھنا، تم مجھے پکڑ نہ سکو گے، میں تمہارے ہاتھ نہ آؤں گا۔ تم مجھے پکڑ نہ سکو گے، میں تمہارے ہاتھ نہ آؤں گا۔ دور رہو مجھ سے، دور رہو۔ پھر یہ کہتے ہوئے آنن فانن نہر میں چھلانگ لگا دی۔ میرا بھائی حسیب تو بس دیکھتا ہی رہ گیا اور چشم زدن میں یہ واقعہ رونما ہو گیا۔ نہر بڑی گہری اور کناروں تک پانی سے لبریز تھی۔ ایک ہی پل میں فہد کا جسم نظروں سے اوجھل ہو گیا اور حسیب کچھ بھی نہ کر پایا۔ جب شہر آ کر حسیب نے مجھے یہ خبر سنائی تو میں سناٹے میں رہ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خود کو مجرم سمجھنے لگی کہ کاش میں ان کی ذہنی بیماری اور روحانی تکلیف کو سمجھ سکتی تو کبھی تنہا چھوڑ کر نہ آتی۔ جانتی نہ تھی کہ تنہائی ان کا ایسا انجام کر دے گی، لیکن جب تک انسان کو طوفان کی سمجھ آتی ہے، کنارہ دور ہو چکا ہوتا ہے۔ میں بھی خود کو بیچ مجھدھار میں سمجھتی رہی، جبکہ دراصل بیچ مجھدھار میں تو فہد تھے جن کو بالآخر سوچوں کے گرداب نے نگل لیا۔ اس وقت انہیں کسی ہمدرد اور غم گسار کی ضرورت تھی، لیکن جب تک مجھے اس بات کا ادراک ہوا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آج بھی گاؤں کے لوگوں کو ذہنی بیماریوں کا کوئی ادراک نہیں ہے۔ ایسے مریضوں کو وہ پیروں فقیروں کے پاس یا درباروں پر لے جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان پر جنوں بھوتوں کا سایہ ہو گیا ہے۔ اے کاش کوئی ان کو یہ پہچان کرائے کہ ایسے لوگ نفرت کے نہیں، ہمدردی اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں۔ کاش ہمارے دیہاتوں اور گاؤں میں بھی ایسے شفا خانے کھولے جائیں جہاں ذہنی امراض کے ماہر موجود ہوں، کیونکہ دیہاتوں میں اس قسم کے لوگ، خاص طور پر عورتیں، زیادہ ذہنی امراض کا شکار ہوتی ہیں، جن پر جعلی پیر جن نکالنے کے چکر میں اس قدر تشدد کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔